محترم حضرات، 28واں پارہ سورہ مجادلہ، ایک بہترین تعلیم مسلمانوں کو اس سورہ میں دی گئی ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس میں تعلیم دی گئی۔ یہ سورہ تقریباً 5 سن ہجری میں غزوہ احزاب ایک جنگ بھی، اس کے بعد کیا ہے یہ سورہ نازل بھی 5 سن ہجری میں۔ اس میں ایک بحث، میاں بیوی کا ایک جھگڑا اللہ کے نبی کے دربار میں جاتا ہے، پھر وہاں ایک عورت اللہ کے نبی سے بحث اور تکرار کرتی ہے۔ اس کا ایک بہترین نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے۔ اور پھر اس سورہ میں یہ بتایا گیا کہ زمانے جاہلیت کی کوئی بھی بات مسلمان ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد پہلے کی باتیں پکڑ کر کے عمل کرنا، جیسا عام طور پر پہلے کے لوگ کرتے ہیں ہمیں بھی کرتی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ پھر مسلمان کیوں ہوئی؟ تیسری بات یہ بتائی گئی منافقوں کو کے ذریعے سے، منافقوں کا اس میں کردار بتایا گیا، اور پھر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، یہودی کس طرح سے اللہ کے نبی کو دعا کے ذریعے بددعا دیتے تھے، اس کا ایک نقشہ اس میں کھینچا گیا۔ پھر مجلس کے آداب، کس طرح سے مجلس میں بیٹھنا چاہیے یہ بتایا گیا۔ سب سے پہلے ایک دلچسپ واقعہ اس میں بتایا گیا، میاں بیوی ہونے کے ناطے کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا، بحث ہو جاتی، تکرار ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ، ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی میں تباہ ہو گئی، میں برباد۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا بتاؤ؟ میرے شوہر نے مجھے زہار کیا۔ زہار کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیوی کو کیسا طلاق دیتے دیکھا تھا، تو آج سے تو میری ماں کی طرح ہے۔ غصے میں شوہر کبھی کبھی غصے میں آپ کو ایسی ایسی بات کرتا ہے، اور زیادہ غصہ ہونے کی وجہ سے کیا بولتا، ایسی ایسی بات بولتا ہے، آج سے تو میری ہے، یا اسی طرح سے جو ہے اس وقت زمانے چاہیے کا طلاق دینے کا طریقہ تھا۔ تو یہ عورت حیران بھی، بچے بھی تھے، کیا ہوگا میری حالت کیا ہوگی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو میں بتایا کہ زمانی جاہلیت کے چند رسم ایسے تھے، منہ بیٹا لے پالک بیٹے کا ایک رسم غلط رسم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہارے بطن سے پیدا ہونے والے بچے وہ کا باپ آپ ہی ہیں، جو پالتا ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا، جو پیدا کرتا وہی باپ ہے۔ اسی طرح سے اس میں یہ بتایا گیا زمانے جاہلیت کی طرح کوئی بھی اپنی بیوی کو تم میری ماں کی طرح بولے تو وہ ماں نہیں بنتی ہے، تمہاری ماں وہ ہے جس کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو۔ اس غلط رسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبارک و تعالیٰ ختم کیا۔ آئی عورت آ کر کے اللہ کے نبی سے زور زور سے باتیں کرنے لگی، تکرار کرنے لگی، رونے لگی، جبکہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر کے کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اتنا ادب کرتے تھے صحابہ۔ مگر یہ عورت کہنے لگی اللہ کے نبی میرا فیصلہ سنو آپ، میں کہاں جاؤں، کہاں رہوں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کی کسٹڈی کا کیا ہوگا، کہاں رہیں گے میرے بچے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میرے پاس اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اس کے پاس مت جاؤ، میاں بیوی کا تکرار ہے تو مت جاؤ، غصے نہیں ہوں گا۔ زمانے جاہلیت کی بات ابھی لے کر بیٹھا ہے، وہ طلاق دینے کا طریقہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تو میری ماں کی طرح۔ تو یہ تکرار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک پہنچ گئی، یہاں بیوی کی تکرار دیکھو کیسی عرش تک پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کی اور کہا اللہ نے سن لیا، اس عورت کی تکرار کو سن لیا، اور جو ہے یہ بتایا گیا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو ایسا مت کہے، طلاق ایسا مت دے۔ اس کا دنڈ بھی اس میں بتایا گیا، جب کوئی جرم زیادہ بڑا ہوتا تھا تو اس وقت باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنڈ بھی اسی سزائیں بھی ویسی سناتا تھا۔ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، غلاموں کو آزاد کرنا، اس کا یہ طریقہ بتایا گیا۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے نبی کچھ تو فیصلہ بتاؤ، آپ ججمنٹ دو مجھے، میں کیا کروں، اگر میرے سے زیادہ میرے بچوں کی مجھے فکر ہے، جب میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو بچوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بچے اگر تم میرے شوہر کی تابع کریں گے تو میرا شوہر کا حصہ ہے، بچوں سے پیاری نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابیات تھے، میں کبھی بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آتی نہیں تھی، کیا نہیں کہا میرے بچوں کو، اگر یہ بچے میرے کسٹڈی میں دیں گے، میری حفاظت میں دیں گے، مجھے پالنے کا سوچیں گے اور پالنے کی ذمہ داری دیں گے، میرے پاس کیا ہے، میں کیسے پالوں، میں غریب ہوں،
پیسہ وغیرہ میرے پاس نہیں ہے، کیا ہونے کا، میرے پہلے فیصلہ سنا۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فیصلہ سنایا اور کہا دیکھو ہر مرد کے لیے زمانے چاہیے کی طرح اپنی بیویوں کو طلاق مت دو، غصے میں ایسی ایسی باتیں مت کرو، رشتے نبھانے سال لگ جاتے ہیں، مٹنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، سوچ سمجھ کر کی بات کو یہ بتایا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا منافقین باقاعدہ جو ہے اللہ کے نبی کو ایسا سلام کرتے تھے، دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا سلام کر رہی، اندرونی ایسا ہوتا ہے منصوبہ ہے پلاننگ کی کہ ان کا گفت کیا ہے، ایک منصوبہ کیا ہوتا تھا، بددعا، اللہ کے نبی کو بددعا دیتے تھے۔ وہ طریقہ بتایا گیا کہ ایسا نبی کو تکلیف مت دو۔ اس کے بعد اسی طرح سے کانا پھوسی، کان میں آ کر کے بات کرنا تمام لوگوں کے درمیان، ایسا کرتے تھے۔ سامنے مسلمان بیٹھے تھے، فوراً ایک منافق آتا تھا، کان میں بات کرتا تھا، تخلیہ ایسی کہتی ہے۔ اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے تھے، اب یہ کان میں بات کیا، اب یہ لوگ کیا سمجھیں گے سامنے والے۔ کبھی اس طرح 3 لوگ ہیں تو 2 آدمی کبھی بھی کان میں بات نہیں کرنا تھا، تیسرے آدمی کے دل میں کیا نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی کو یہ پریشانی بتائی، مجلس کے آداب بتائے گئے، بات کرنے کے آداب بتائے گئے، مسلمانوں کو تقریباً جو ہے بہت سے مسائل بتائے گئے، اور اسی طرح سے آگے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مجلس کے آداب کیسے، مجلس میں بیٹھے تھے، آتے ہوئے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائیں، چیر کر کے پھاڑ کر کے لوگوں کو اٹھا کر کے بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد سورہ حشر ایک بہت بڑی سورت، بہت اہم سورت ہے۔ اس میں باقاعدہ جو ہے ایسے یہودی جو عرب میں رہتے تھے، عرب کے یہودی کہا جاتا ہے، وہاں ان کے بڑے بڑے بنو نذیر جو ہے باقاعدہ ایک قبیلہ تھا، اللہ کے نبی نے ان کو جڑ سے نکال کر کے پھینک دیا، جلا وطن کے کڑی پان۔ تو اس کا واقعہ اس میں بتایا گیا، یہودی حالت ایسی بھی اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے گھر کو، اب جو بڑے بڑے محلات تھے، بڑے بڑے محل کو جب اللہ کے نبی نے ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا، وہ کہنے لگے جب ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے تو ہم اپنے اتنے خوبصورت گھر، اتنے محل ایسے کیوں چھوڑے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے گھروں کو، کھڑکیاں دروازے سب توڑ کر کے وہاں سے بھاگ گئے، جلا وطن ہو گئے۔ لہٰذا وہ کیوں ہوئے یہ بڑی تاریخ ہے، چونکہ وہ جو ہے ستارہ پرست، یہ کاہن کے معنی سورج، ستاروں کو دیکھ کر کے جو ہے ستارہ پرستی، ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ ان کو ایک اللہ کی دعوت دی اور نہیں مانے تو وہاں سے چاہے جلا وطن ان کو ہونا پڑا۔ اسی طرح سے آگے محترم حضرات، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ، آخری آج کی جو سورت ہے، اس میں مسلمانوں کے 2 بڑے مسئلے بتائے گئے۔ ممتحنہ کے معنی امتحان، مسلمانوں کے پاس بڑا امتحان کا ایک وقت آیا۔ اس سے پہلے میں بتایا تھا سن 6 یا 7 ہجری میں اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ سے نکل کر کے مکہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، روک دیا ان کو، وہاں باقاعدہ جو ہے وعدہ ہوا تھا، صلح بھی تھی، آئندہ سالانہ اس سال تمہیں اجازت نہیں ہے، اور پھر کیا ہے کوئی مکہ کا مسلمان، مکہ کا کافر مدینہ چلے گیا پھر اسے واپس کرنا، یہ باقاعدہ اگریمنٹ ہوا تھا، صلح بھی تھی، بات چیت بھی تھی۔ مگر کیا ہوا اس کے بعد زیادہ تعداد میں مسلمان عورتیں، مسلمان مکہ چھوڑ کر کے مدینہ بھاگنے لگی، مسلمان ہو کر کے جائیداد چھوڑ کر کے، لوگوں کو چھوڑ کر کے، اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر کے، ایمان کی دولت آ گئی، یہ تمام چیزیں ان کے سامنے ہیچ نظر آنے لگی۔ اب ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، جو مکہ سے مسلمان بن کر کے مدینہ آئے، اب ان کے ساتھ کیا کرنا، عورتیں آئیں مسلمان ہو کر کے کیا کرنا، مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مسئلوں کا حل بتایا۔ ایک مسئلہ یہ بتایا، اے اللہ کے نبی اگر مکہ چھوڑ کر کے کوئی عورت آ جاتی ہے، مسلمان آتی ہے، تو اسے ہرگز چاہے کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں دینا، وہ کافر ہے مسلمان، یہ دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان بن کر کے آیا مکہ سے، کسی کافرہ عورت سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ مسائل بتا کر کے ایک قسم کا جو ہے مسئلے بتائے اور جو ہے الجھنیں ختم ہو گئی۔ دوسرا ایک مسئلہ تھا، جو مسلمان عورتیں بن کر آئیں، مسلمان بن کر آئیں، اللہ کے نبی نے باقاعدہ ان سے بیعت لی، وعدہ لیا، مسلمان ہونے کے بعد جو اہم شرائط ہیں وہ باقاعدہ بیعت کے ذریعے سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے، اللہ کے نبی نے کسی عورت پر ہاتھ کبھی نہیں ڈالا، البتہ وعدہ لیا، دیکھو تم مسلمان بن گئی، اس کے بعد یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا اس میں بتایا گیا، دیکھو شرک نہیں کرنا سب سے پہلے، نمبر 2 چوری نہیں کرنا، نمبر 3 زنا نہیں کرنا، نمبر 4 اپنے اولاد کو قتل مت کرنا، نمبر 5 کسی کو
غلط الزام نہیں لگانا، اس طرح سے بہت سے آداب مسلمان عورتوں کو بتائے گئے، لہٰذا سورہ ممتحنہ کی یہ تفصیل بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سننے سے زیادہ